بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی محبت کو پانے کے لیے ہزاروں جتن کر چکے ہیں۔ آپ کی بھی ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ آخر میرے سجدوں میں کیا کمی ہے، کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں نے تو اپنے پیار کو تہجد میں مانگا ہے، تو پھر کیوں نہیں بنتا؟ اتنے وظیفے کیے، اتنی دعائیں مانگیں، اتنے سجدے کیے، پھر کیوں وہ میری تقدیر نہیں بنتا؟ کبھی کبھی تو یہ ذہن میں آتا ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ سب وظیفے، یہ سب عمل جھوٹے ہوتے ہیں، یہ عمل کرنے سے، وظیفے کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تو اور کبھی کبھی مایوسی کا یہ عالم ہوتا ہوگا کہ دل ٹوٹ کے ریزہ ہو جاتا ہوگا، اور ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوگا کہ شاید نعوذ باللہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں، یا نعوذ باللہ شاید اللہ پاک ہم سے پیار نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ رکیں، ذرا غور و فکر کریں، اور جبکہ یہ اللہ پاک کا پیار ہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس شخص سے دور رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ شخص آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کو آپ تہجد میں مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو یہ بات سمجھ لیں وہ آپ کے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں ہے، اور اللہ پاک نے اس سے 1000 گنا بہتر انسان آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے سامنے ایک شخص کرنٹ کے ساتھ مر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ڈنڈے کے ساتھ مار کے بچانے کی کوشش کریں گے نا، تاکہ وہ کرنٹ سے چھوٹ جائے، یا یہ سوچیں گے میں اس کو ڈنڈا ماروں گا تو اس کو ڈنڈے کی تکلیف ہوگی، جبکہ آپ اس کو ڈنڈے کی ذرا سی تکلیف دے کے اس کی زندگی بچا لیں گے۔ اور یہ تو مثال ہم انسانوں کی ہے، اور اللہ پاک کی مثال تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک آپ کو وقتی آزمائش دے کے لیکن آنے والے بہت برے وقت سے بچا رہے ہیں۔ خود سوچیں، ایک انسان شادی سے پہلے آپ کو اتنا ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے، تو کیا وہ آپ کا کیا حشر کرے گا شادی کے بعد؟ یہ آپ خود چیز سوچیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں بہتر لگتا ہے انسانی آنکھ سے، اور اللہ پاک ہمیں وہ دیتے ہیں جو اللہ کو بہتر لگتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ پاک ہمیں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں کی پیار کی مثال اتنی زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ کو کیسی تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک؟ اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو اس کو اللہ کی مصلحت سمجھ کے صبر کریں، اور اپنے اچھے نصیب کی دعا کریں، اللہ پاک ضرور قبول کریں گے۔ یاد رہے، یہاں پہ میں آپ کی یقین کو ہلا نہیں رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تہجد میں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اور تہجد کا تو کہتے ہیں ایسا تیر ہوتا ہے جو کبھی نشانے سے ہل نہیں سکتا۔ تہجد تو سب سے لاڈلی نماز ہے، اللہ پاک خود 7ویں آسمان پہ آ کے اپنے بندوں سے کہتے ہیں مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا۔ اور شکر الحمدللہ میرے سمیت اور بھی بہن بھائیوں کو بہت کچھ ملا ہوگا تہجد کی برکت سے، مجھے بھی بہت کچھ ملا تہجد کی برکت سے، وظیفوں کی برکت سے، آپ میں سے اور بھی بہت سے لوگوں کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ بلکہ ہمارے وظائف اور نمازیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہی ہوں، اللہ پاک نے اگر آپ کو تہجد میں مانگنے کے باوجود بھی کوئی انسان نہیں دیا تو سمجھیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس سے 1000 گنا اللہ پاک نے اچھی چیز آپ کے لیے طے کر دی ہے۔ اور اللہ پاک کے اوپر کبھی بھی یقین نہ چھوڑیں۔ میں یہ بات آج اس لیے کی ہے آپ سے کیونکہ میں نے دیکھا تھا ہماری کچھ پرانی ویڈیوز میں لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، کئی لوگ تو اللہ معاف کرے اپنی زندگی ختم کرنے تک کی بات کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے آپ لوگ کہ زندگی آپ کی اللہ کی امانت ہے، کسی کے پیچھے اپنی زندگی ختم نہ کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے اور قریب کریں، اور اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ نے آپ کے لیے بہت اچھا اور خوبصورت سوچا ہے۔ اینڈ اسکرین پہ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کلک کر کے دیکھ لیں۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر میری بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اپنے اس دوست تک شیئر کریں جو واقعی ریلیشن شپ ڈپریشن سے گزر رہا ہے۔ شکریہ۔